السلام علیکم ویورز، آپ کا ہوسٹ شکیل حیدر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج مدرس ڈے ہے، عالمی سطح پر ماؤں کا دن منایا جا رہا ہے، اور اسی حوالے سے ہم گفتگو کرنے کے لیے اس وقت موجود ہیں میم غزالہ کے پاس۔ بکھر کا ایک بہت بڑا نام، بکھر کا ایک ایسا نام جس کے بارے میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری ایک نہیں ہماری دو مائیں ہیں، ایک میم غزالہ اور ایک وہ ماں جنہوں نے انہیں جنم دیا۔ آج میم غزالہ کے ساتھ ہم موجود ہیں۔ بکھر کی بہت بڑی تعداد میں جو ینگ جنریشن ہے میم غزالہ کے پاس پڑھ کے گئی، اس حوالے سے بھی ان سے گفتگو کریں گے۔ اور آج ماؤں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، تو سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کے نزدیک آپ کی جو مدر تھیں ان کی سب سے بڑی خوبی جس سے آپ امپریس تھیں وہ کیا تھی؟ بیٹے ان میں تو میرے خیال میں کوئی بھی کمی نہیں تھی، خوبیوں ان کی مالک تھیں وہ، اور وہ ماں ایسی ماں جس کو مجھ سے جدا ہوئے 23 سال ہو گئے، اور یقین جانو بیٹے میں آج تک انہیں نہیں بھول سکی ہوں، بلکہ مطلب دن تو کیا ایک لمحے کو بھی میرے ذہن سے وہ نہیں نکلتی ہیں۔ اور اس وقت خاص طور پہ جب میں بہت پریشانی میں آتی ہوں تو تب میں بڑی بے چین ہوتی ہوں کہ کاش کہ ان کی چھاؤں ملے اور میں اس چھاؤں کے نیچے چلی جاؤں اور مجھے سکون آ جائے۔ تو وہ میری ہی ماں نہیں تھی، وہ بکھر کی ماں تھی، اور انہوں نے اپنی ممتا کا جذبہ ایک تعلیمی درسگاہ کی صورت پہ ایسا چھوڑا کہ اس سے ہر بچہ علم کی روشنی سے منور ہو رہے۔ 3 کمروں سے سٹارٹ کیا، 3 کمروں سے 53 میں انہیں لایا گیا، یہاں لاہور سے شفٹ کروایا، اور 3 کمروں میں اسٹارٹ ہونے کے بعد اللہ نے ایسی برکت دی ان کی نیت میں کہ آج وہ ایک بہت بڑی بلڈنگ کی صورت میں زبیدہ اکیڈمی جونیئر پبلک اسکول بکھر کے نام سے رن کر رہے، اور اللہ کا مطلب بہت کرم ہے، ان کی دعاؤں کا ہی نتیجہ ہے کہ وہاں سے جو بچہ بھی نکل رہا ہے وہ کسی نہ کسی مقام پہ ضرور پہنچ رہے۔ تو یہ سب سے بڑی مطلب خوبی ہے میری ماں کی کہ ان کے لگائے ہوئے پودے آج کہاں سے کہاں تک جا رہے ہیں۔ ڈیفینیٹلی بہت سے طلباء ایسے ہوں گے جو آج بڑے بڑے عہدوں پہ ہوں گے۔ بالکل، اور یہ بات مجھے ان کی ڈیتھ پہ پتہ چلی اور محسوس ہوئی کہ کہاں کہاں سے افسوس ہوا۔ بڑے بڑے آفیسرز آ کے جب کہتے تھے کہ میڈم ہماری ٹیچر ہی نہیں تھی، ہماری دوست بھی تھیں، یہ بہت بڑی بات تھی ان کے لیے کہ بس میڈم میری تھیں۔ ان کی ڈیتھ کے بعد ہر ایک کے منہ سے یہی نکلتا تھا کہ وہ میری دوست بھی تھی۔ یہ بہت بڑی بات تھی میری ماں کی۔ کچھ تو ایسا ہوگا، کچھ تو ایسی بات ہوگی کہ جب سب سے کیونکہ ماں کے ساتھ لگاؤ ہر انسان کا ہوتا ہے، ہر جاندار کا ہوتا ہے، اور آپ کا بھی لگاؤ آپ کی مدر کے ساتھ بہت زیادہ تھا، تو کبھی کبھی ایسے حالات جب کوئی ایسی سوچ تو ہوتی ہے جہاں پر سب سے زیادہ محسوس ہوتا ہے کہ کاش آج وہ ساتھ ہوتے ہیں، کاش۔ تو بیٹے نہیں، کبھی کبھار نہیں، مجھے ہر پل ان کی ضرورت ہے، اور ان کی کمی کسی صورت میں پوری کر نہیں سک رہی ہوں، نہ ہو رہی ہے ان کی کمی۔ وہ مجھے ہر لمحے یاد ہیں، ہر لمحے ان کی ضرورت ہے مجھے، اور بس یہ جو تھوڑا بہت ہم چل رہے ہیں تو یہ ان کی دعاؤں سے چل رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے وہ میرے ساتھ ہیں۔ وہ بے شک مطلب جدا ہو گئی ہیں لیکن میرے لیے زندہ ہیں، وہ میرے ساتھ ہیں۔ ماں کا تعلق ایسا ہوتا ہے اپنی بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، کہ اس طرح کے اسپیسیفک ڈیز میرے خیال میں کوئی ویلیو نہیں رکھتے ہیں کہ ماں کے حوالے سے ایک دن منایا جائے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا کہنا چاہیں گی یہ جو ڈے منایا جاتا ہے ایک؟ دیکھو بیٹے، آپ نے مدر ڈے کے لیے پوچھا ہے کہ کیا کہنا چاہیے؟ جی اگر لفظ ڈے نکال دیا جائے تو بیٹے ماں کا تو ہر دن ماں کا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے مغربی ممالک کے مطلب طور طریقے ہیں، روایات ہیں جن کو ہم نے اب فالو کرنا شروع کر دیے،
حالانکہ میری نظر میں ماں کا دن ہر دن ماں کا ہوتا ہے. ماں جیسی ہستی اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. کوئی رشتہ ایسا نہیں ہے جو ماں کی کمی پوری کر دے یا ماں جیسا بن جائے, ماں کی ریپلیسمنٹ کر سکے. نو, کوئی نہیں ہے. صرف ماں, میں اپنی ماں کی وجہ سے کہہ رہی ہوں کہ ماں ہی ہوتی ہے. تو ٹھیک ہے, یہ ہمارا مطلب یہ روایت ایک نکل آئی ہے, تو اس میں اگر ڈے منا لیں, لیکن اس صورت میں کہ ہم اپنے قرآن پاک سے لیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو لیں. کہ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں نماز پڑھ رہا ہوتا, وہ مجھے آواز دیتی تو میں دوڑ کے ان کے پاس چلا جاتا اور بتاتا کہ ماں کی کیا اہمیت ہے. تو اس سے بڑا ہمیں کیا ماں کا سبق دیا جائے گا کہ جس کے پیر کے نیچے جنت ہے. تو ماں کا نعم البدل کوئی بھی نہیں ہے. اور بچوں سے میں یہی کہتی ہوں کہ بیٹے جہاں تک ممکن ہو ماں کی طرف گھور کے بھی نہ دیکھو, ماں کے سامنے اف نہ کرو, جیسا ماں چاہے آپ اس کو فالو کریں, کیونکہ ماں کبھی ہمیں اولاد کو کبھی گمراہی کی طرف نہیں لاتی ہے. تو سمجھنا چاہیے کہ ماں کیا ہستی ہے, اور اولاد کو خاص طور پہ اولاد ہی ہے. ویسے تو ماں سانجی ہوتی ہے, سب کی ماں سانجی ہوتی ہے, مائیں سانجی ہوتی ہے. تو بس یہی ہے پیغام کہ اپنی ماں کی عزت, ماں سے محبت, ماں کا احترام, اور سب سے بڑھ کے ماں کی خدمت, اس میں کبھی کوتاہی نہ لائیں. کیونکہ اگر ہم اس معاملے میں کبھی بھی لاپرواہی کر جائیں گے, ماں بددعا تو کبھی نہیں دیتی, لیکن اس کے اندر سے جو ایک ٹیس اٹھتی ہے, دکھ نکلتا ہے, وہ خدا تک ضرور پہنچ جاتا ہے. تو اس لیے کوشش میں نے بھی ہمیشہ ساری زندگی اپنی ماں کے ساتھ یہی کی, بلکہ ابھی تک کر رہی ہوں. میں مطلب یہی سمجھتی ہوں جس کام سے میری ماں ناراض ہوتی تھی یا منع کرتی تھی, میں اب تک یہ کوشش کرتی ہوں کہ وہ کام نہ ہو. جس بات سے وہ خوش ہوتی تھیں اسے بار بار کرتی ہوں کہ مطلب انہیں اس بات کی خوشی تھی. تو ماں ہستی ایسی ہوتی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو ماں پیار ہی پیار ہے, ماں محبت ہی محبت ہے. یہ مدر ڈے ایک دن دے کے, انہیں پھول دے کے یا گفٹ دے کے, یہ اس ڈے کو یہاں تک ایک دن کے لیے محدود نہ کر لیا جائے. ہر دن ماں سے پیار, ہر دن ماں کا احترام. یا شاید اس کو منع اس طرح لیا جائے جیسا کہ آپ نے کہا کہ تلاوت قرآن پاک کر لی جائے اپنی ماں کی, اگر اب دنیا سے جا چکی ہیں ان کی قبر پہ جایا جائے, ان کے لیے دعا کر دی جائے, یا اگر آپ نے کوئی جتنا ہو سکے ان کے لیے, ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں, آپ ان کی فاتحہ کریں. آپ جو چلے گئے ہیں اور جو زندہ ہیں اللہ سلامت رکھے, والدین کو, بچوں کی ماؤں کو, تو ان کی کبھی بھی دل آزاری نہ کریں اپنی ماں کی. کیونکہ یہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ جو ایک انجانے میں دکھ دل میں جب ماں کے آ جائے تو وہ خدا تک تو پہنچتا ہے. وہ ٹیس خدا تک اولاد جاتی ہے, سمجھے نہ سمجھے, لیکن وہ خدا ضرور اس کو سمجھ لیتا ہے. تو بس یہی ہے کہ ماں سے پیار, ماں کی خدمت, ماں کی عزت. میم وہ ایسا ہے کہ ماں تو پیار ہی پیار ہے, محبت ہی محبت ہے. اپنی اولاد کے لیے ماں کے پاس پیار سے بڑی چیز کوئی نہیں ہوتی. بالکل. اور اتنا پیار کوئی اور نہیں کر سکتا جتنا پیار ماں کر سکتی ہے. ماں کا نعم البدل نہیں ہو سکتا کوئی بھی. لیکن میم ایسا ہوتا ہے اکثر کہ ہر ماں کی کوشش ہوتی ہے وہ اپنے بچے کو زیادہ سے زیادہ پیار دے, زیادہ سے زیادہ اس کی خواہشات پوری کرے, اور اسی طرح چلتے چلتے دو ڈیفرنٹ ویز آگے چل پڑتے ہیں کہ کچھ بچے ہوتے ہیں وہ سدھر جاتے ہیں, کچھ بچے ہوتے ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں, لیکن پیچھے سے پیار تو وہی چل رہا ہے. وہی بالکل دعائیں وہی چل رہی ہوتی ہیں. جی میم, وہ جو ڈفرینس کی جو ریزنس ہیں
کیا ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ایسا غلط آ رہا ہے کہ بچے نیگیٹیوٹی کے بجائے پازیٹیوٹی میں چلے جاتے ہیں اس پیار کی وجہ سے؟ بیٹی مجھے جو ایکسپیرئنس ہوا ہے، نیچر بڑی کاؤنٹ کرتی ہے. جی ایک ہی کوک سے 10 بچے ہوتے ہیں، وہ ایک ہی بیڈ پہ ہوتے ہیں، ایک ہی ڈائننگ ٹیبل پہ ہوتے ہیں، کبھی کبھار ایک ہی اسکول میں ہوتے ہیں، لیکن نیچر ان کی ڈیفرینٹ ہوتی ہے. ماں کبھی اپنے ایک بچے سے نہیں کہے گی کہ آپ جھوٹ بولیں اور ایک سے کہے گی آپ سچ بولیں. جی وہ ہر 10 بچے ہیں تو 10 کو وہ ایک ہی نصیحت لے کے چلتی ہیں ماں. جی یہ بائی نیچر مجھے جو ایکسپیرئنس ہوا ہے یہ بائی نیچر ہوا ہے کہ بچہ جو اپنی فطرت لے کر آتا ہے اس کو چینج تو تھوڑا بہت کر سکتی ہے ماں، جی لیکن وہ مکمل بدل نہیں سکتی ہے. نیچر نہیں چینج ہو سکتی. نہیں ہو سکتی. آپ دیکھیں ایک بیٹا ڈاکو بن جاتا ہے جی. اور ایک بیٹا ڈاکٹر بن جاتا ہے. تو یہ ہوتا نیچر نا، ہے. یہ نیچر نیچر ہے جی. بالکل. جو میرا تجربہ ہوا ہے جی اپنے بچے پال کے، اپنے اسکول کے بچوں، اپنے شہر کے بچے، میم ایسا بالکل. اعزاز بہت کم ملتا ہے. تو میں نے یہی دیکھا کہ تھوڑا بہت سمجھا تو لیتی ہے ماں، جی لیکن وہ پھر اس کو بدل نہیں سکتی ہے. نصیحت اس کی ایک ہی ہوتی ہے دونوں بچوں کے ساتھ، جی سارے بچوں کے ساتھ. لیکن بس اس کو میں یہ نہیں کہوں گی کہ ماں کی کوتاہی ہوئی ہے جی کہ ایک بچے پہ توجہ دے دی ہے اور ایک پہ نہیں دی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. بس وہ جس کی نیچر حاوی ہو گئی اس پہ تو بس وہ بگڑ گیا. ورنہ مدر کا دونوں بچوں کے ساتھ اپنا کانسنٹریٹ پورا ہی ایک ہوتا ہی ہے. ہوتا ہے. پچھلے زمانوں میں بلکہ مجھے خود بھی یاد ہے بہت عرصے تک تو میں بھی امی سے چپل کھاتا رہا، جوتے کھاتا رہا. اور پچھلے زمانوں میں تو مائیں مارا کرتی تھیں، ہم برداشت بھی کرتے تھے اور ہمیں یاد آتا ہے تو خوشی بھی ہوتی ہے کہ ہماری بھلائی کے لیے تھا. آج تھوڑا ماحول ڈیفرنٹ چینج ہے. ہوا ہے، آج مار بالکل. نہیں سکتے ہیں بچے کو. آج نہیں، یہ بگاڑ بھی ماں ہی، والدین ہی پیدا کر رہے ہیں بچے میں، جی کہ بچے کی ہر بات کو وہ مان رہے ہیں. اس کی ہر جائز تو ٹھیک ہے آپ کر لیں، جی لیکن ناجائز خواہشات جو پورا کر رہے ہیں والدین، جی اس میں ماں بھی شامل ہوتی ہے. تو یہ بچے کے لیے نقصان دہ ہو رہا ہے، جی ہمارے معاشرے کے بچے کے لیے. ہم بہت خسارے میں جا رہے ہیں اس دور میں. ہم اولاد کے معاملے میں خسارے میں جا رہے ہیں، جی کیونکہ اب یہ روایت بنا لی ہے کہ بچے کو کہنا کچھ نہیں ہے. جی مار نہیں جب پیار. کہ ہم بھی مطلب اولاد کی صورت میں جو ہم نے وقت گزارا ہے اپنی ماں کے ساتھ، تو انہوں نے ہمیں غلط کام پہ روکا ہے تو ہم رکے، جی اور صحیح کام تو ہوتے ہی مطلب ٹھیک ہے. جی تو اب پیرنٹس یا مدر اپنے بچے کو غلط کام کرنے پہ نہیں روک رہی، جی بچے کو تربیت بھی نہیں دے رہی. جی شاید کوئی حالات ایسے آ گئے ہیں، مدرس کی ایکٹیویٹیز کچھ بڑھ گئی ہیں، لیکن جو کچھ بھی ہے پھر بھی جب وہ ٹائم دیتی ہے تو اپنے بچے کو کوشش یہی کرتی ہے کہ گمراہی سے بچائے. جی لیکن بس کوئی ہوا ایسی آ گئی ہے اور پیشن گوئی ہے بیٹے. اور میں پیشن گوئی تو ہے. اور میم موبائل ہر انسان کے پاس ہے، ہاں، ہر اس میں انسان کے پاس ہے. اور بہت ساری مائیں ایسی ہیں جن کے بچے آپ کے پاس پڑھتے ہیں، بہت ساری مائیں ایسی ہیں جو آپ کے پاس پڑھ کے گئی ہیں. تو موبائل اور جو بچوں تک پہنچتا ہے اور نیٹ نے بہت، اور جو نیٹ چل رہا ہے آج کل، تو ان ماؤں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بیٹے میں سب سے پہلے تو میں نے جو پیغام دینا ہے یا دیتی ہوں اس کو میں نے خود فالو کیا جی کہ میرے پاس سیل نہیں ہے. آپ کے پاس سیل نہیں ہے؟ نو، ابھی تک نہیں ہے؟ نہیں ابھی تک نہیں ہے. اور سیل سے میں یوں نہیں ہے کہ میں سیل سے ہیٹ کرتی ہوں، اور جس چیز سے نفرت ہو پھر اس کو ہاتھ میں کیسے رکھوں یا اپنے جی ساتھ کیسے لے کے چلوں. تو میری یہی ایڈوائز ہے اور میں ہمیشہ سے یہی ایڈوائز کر رہی ہوں کہ اپنے بچے کو میچیور ہونے تک اس وبا سے بچائیں.
کیونکہ یہ سیل نے، یہ نیٹ نے بالکل ہماری جنریشن کو تباہ کیا ہے، ہیک کر لیا ہے، اور گمراہی کی طرف خود بخود اپنے بچے کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اس سیل کی صورت میں۔ تو یہ سیل دینا بھی تو وہ اسی ایکسٹرا پیار میں آ جاتا ہے جس کی وجہ سے بچے بگڑ جاتے ہیں۔ جی ہاں، یہ ناجائز خواہشات میں ہے کہ بچے نے خواہش کی ناجائز اور آپ خواہشات اس کو میں دے رہے ہیں، بالکل۔ جہاں پر زبیدہ اکیڈمی میں اب تو شاید گھروں میں بھی رواج ختم ہو گیا، بچے کو کبھی کبھی ایسی نوبت بھی آ جاتی ہے مارنا پڑ جاتا ہے، تو زبیدہ اکیڈمی میں چل رہا ہے ابھی وہ مار والا سسٹم یا نہیں ہے؟ نہیں بیٹے، دیکھیں، جزا سزا تو خدا کے نزدیک بھی ہے، جی 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 ہے نا، اور اسے اپنے بندے سے کتنا پیار جی ہے، جی، لیکن اس نے دوزخ بنا ڈالی، بنائی ہے نا، بنائیے، بے شک بنائیے، اپنے بندوں کے لیے جس جی سے جی، وہ ہمارے ہی لیے بہت بنائی، پیار کرتا ہے، اپنی اشرف المخلوقات سے کس قدر محبت کرتا ہے کہ وہ خدا معاف کر دیتا ہے اپنی غلطی، جی، جو خدا کے لیے نماز نہیں پڑھی، توبہ کر لی تو وہ ہو معاف کر جاتی دیا، ہے، وہ معاف ہو جاتی ہے، اور باتوں میں معاف کر، لیکن بندے کو وہ معاف نہیں کرتا جو حقوق العباد پورے نہیں کرتے، جی ایسے ہی ہے، اس کو معاف نہیں کرتا۔ پھر بھی اس نے دوزخ بنا ڈالی کہ غلط کرو گے تو بھگتو گے، صحیح کرو گے تو مطلب خوش رہو گے۔ جی تو بیٹے، یہ کنسیپٹ جو ہمارے معاشرے میں دے دیا ہے ہماری جنریشن کو، مار نہیں پیار، اس نے اور ہمارے بچے کو برباد کر دیا ہے اسٹڈی کی صورت میں۔ جی بچہ اب پڑھائی کی طرف آ ہی نہیں رہا، کیونکہ دو باتوں سے اب بچہ پڑھ رہا ہے، شوق جس کو ہو، گاڈ گفٹڈ بچہ ہو، جی، یا جسے تھوڑا بہت خوف ہو، ڈر ہو جس کو ان تھوڑا، دو باتوں سے بچے پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ٹھیک ہے کہ ہم اس طرح پنشمنٹ نہیں کرتے فزیکل، لیکن سختی میں رہتے ہیں ہم، جو نہیں پڑھتا بچہ اسے پڑھاتے ہیں، جی۔ نہیں تو نہ پڑھائیں۔ ہمارے معاشرے میں نا میم، جو ایک مصروف ماں ہوتی ہے، ڈاکٹر بھی ہو سکتی ہیں، ٹیچر بھی ہو سکتی ہیں، پولیس میں بھی ہو سکتی ہیں، جج بھی ہو سکتی ہیں، وکیل بھی ہو سکتی ہیں، اس ماں کو بلیم کرنے کا کوئی چانس نہیں چھوڑا جاتا، چھوٹا سا بھی ایشو مل جائے تو فوراً اس کو بلیم کیا جاتا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ زیادہ جو بچوں کے لیے سیکریفائز ہے، زیادہ محنت ہے، وہ ایک گھریلو ماں کی ہے یا ایک اس ماں کی جس نے معاشرے کو بھی فیس کرنا ہے اور اپنے بچے کی بھی کیئر کرنی ہے؟ دیکھ بیٹی، یہ تو اس بات کو تو لینا ہی نہیں ہے کہ ماں اگر بزی ہے یا ماں ہاؤس وائف ہے، نہیں، بچے کے فیوچر کے لیے جی نہ اس نے جاب دیکھنی ہے، نہ اس نے اپنا مطلب ہاؤس وائف دیکھنا ہے کہ جی میں، جی 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 ماں کو یا پیرنٹس فادر کو بھی بچے کا حق جتنا ہے ٹائم دینے کا وہ دینا ضروری ہے، جی چاہے وہ جج ہو، چاہے ڈاکٹر ہو، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو، کتنی بزی کیوں نہ ہو، اس کا مطلب فرض ہے کہ اپنے بچے کو جو اس نے ٹائم دینا ہے اسٹڈی میں، تربیت میں، وہ اس کو لازمی دینا ہے، وہ دینا چاہیے اسے۔ اس میں کوئی کمپرومائزنگ نہیں ہے کہ جج ہے بزی ہے، ڈاکٹر ہے بزی ہے تو وہ بھی نہیں دے سکتی ٹائم، نو، آپ کو پھر یہ چھوڑنا پڑے گا اپنے بچے کو بنانے کے لیے، لیکن ایسا اور اگر نہیں چھوڑ سکتی ہیں تو ٹائم نکالیں، ٹھیک ہے، اپنے لیے بھی تو ٹائم نکالتی ہوں گی نا مدرس۔ ہمارے یہاں 95% قطعاً پیرنٹس نہیں بچے کو ٹائم دے رہے، 95% صرف Parents، ٹیوشن پہ ڈالا ہوا ہے، جی ٹیوشنس یا اسکول، اس پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اسکول میں کیا ہو رہا ہے یا ٹیوشن میں کیا ہو رہا ہے، جو میں اپنے مطلب ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں آپ کو۔ تو بہت برے حالات جا رہے ہیں، میم میں تو ڈسہارٹ ہوں، یقین جانیں، پیرنٹس سے، بالکل، کیونکہ بچہ پڑھنے والا نہیں رہا اور پیرنٹس توجہ دینے والے نہیں رہے، ایک اکیلا اسکول لے کے جو چل جائے بچے کو، بس وہی بچہ چل رہا ہے۔ اب بچوں کو سکول ہی لے کے چل رہے ہیں، پیرنٹس بس نہیں۔ ہم تو زیادہ تر خود لے کے چل رہے ہیں، ہم ہی کال کرتے ہیں، ہم ہی بلاتے ہیں، ہم ہی بتاتے ہیں، ایون کہ اسکول میں اب جو اسٹارٹ میں نے کر دیا ہے کہ نیلز بھی ہم نے ٹیچرز کو نیل کٹرز دے دیے ہیں کہ اپنی کلاس کے آپ نیلز بھی خود کاٹیں، کہ اتنی زحمت نہیں ہو رہی ہے۔ مائیں اس حد تک مصروف ہو گئی ہیں یا انہوں نے خود کو کر لیا ہے؟
نہیں ہو بھی گئی ہیں اور کر لی ہے زیادہ کر لیا. ہاں جی, ہونے کی کوئی بات نہیں, چاہے جتنی میں نے بھی مصروفیت میں اپنے بچے پالے ہیں, میں نے بھی پال لیے بچے, جی. میں یہی میری مصروفیات تھیں, امی کو بھی دیکھتی تھی, اسکول بھی جاتی تھی, بچے بھی پال رہی تھی, انہیں پڑھا بھی رہی تھی, تو اور یہ ایک بہانہ کاٹ ہے. لیتی تھی. ہاں بالکل, یہ ایک بہانہ ہے کہ جی ٹائم نہیں ہے. جس کام کے لیے آپ نے ٹائم نکالنا ہے تو وہ نکلنا ہے, اس کو آپ نے ضرور اس وقت کو لے کے چلنا ہے کہ ہم نے اپنے بچے کا یہ کرنا ہے. بچہ ناشتہ کر کے نہیں آتا صبح, 100 روپیز پاکٹ میں ڈال دیتے ہیں. موسٹلی بچے ایسے ہوتے ہیں. جی, کہ 100 روپیز 50 دے دیے کہ جوس پی لیجیے گا اور بسکٹ لے لیجیے گا. تو جو مدر ناشتہ نہ کروا سکے, اس وقت کیا مصروفیت ہے اس کی صبح کے ٹائم. لیکن یہ بدقسمتی ہے. بہت افسوسناک صورت حال ہے. بالکل, میں تو سخت پریشان ہوں اور میں ڈسہارٹ ہو رہی ہوں ڈے بائی ڈے کہ یہ ہم کس نہج پہ چل رہے ہیں. تو میری یہی مدر سے خاص طور پہ نصیحت کیا التجا ہے کہ اپنے بچے کو ٹائم دیں, وقت دیں, ان سے باتیں کریں. انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میرے بچے کا کون دوست ہے. جی. میرا بچے کا دوست ہے تو وہ کیا, اس کے گھر کا کیا ماحول ہے. یہ سب باتیں پیرنٹس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے کے بیگ میں کیا ہے, آج اسکول سے آیا ہے کوئی اسپیئر چیز تو نہیں ہے اس کے بیگ میں. اگر ہے تو فرض ہے پیرنٹس کا کہ واپس بھیج کے خود بھی نصیحت کریں, ہمیں بھی بتائیں, ہم بھی اس کو گائیڈ کریں کہ ایسا نہیں کرنا. لیکن نہیں, بچوں کے بیگ کھولے نہیں جاتے, یا بچے ٹیوشن پہ جا کے کھولتے ہیں یا اسکول میں جا کے کھولتے ہیں. بالکل یہ ہے. اور شکایت یہ ہے کہ جی ٹائم نہیں ملتا, بچہ گھر آتا ہے تو فوراً لنچ کے بعد وہ قاری صاحب آ جاتی ہیں, یا ٹیوشن چلا جاتا ہے, وہاں سے آتا ہے تو قاری صاحب آ جاتی ہیں, یا وہ تھوڑا بہت جو کام ہوتا ہے وہ کر رہا ہوتا ہے. اتنے میں وہ کام وہ کر رہا ہوتا ہے, اسکول کا نہیں, سیل پہ کام کر رہا ہوتا ہے. جی ایسے ہی ہے کہ وہ گیمز میں لگا ہوتا ہے اور پھر وہ سو جاتے ہیں. ماں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ بچہ ہمیں شبہ خیر کہہ کے بھی سویا ہے کہ نہیں. یہ حالات آ گئے ہیں. مجھے بہت گلہ ہے ماؤں سے, بہت گلہ ہے. اگر یہ مائیں سن رہی ہیں تو سوچ لیں کہ ایسا کیوں ہے. بچے نے ماں سے سیکھنا ہوتا ہے سب کچھ. بالکل جنریشن تو ماں ہی کریٹ کرتی ہے. بالکل, کہتے ہیں اگر لڑکی کا رشتہ جائے تو پہلے اس کی ماں کو دیکھیں. جی. یہ ایک مطلب ہے بات کہ ریالٹی کہ ماں کو چیک کرے ماں کیسی ہے. تو اب اس سے بڑھ کے کیا بات ہوگی. تو ماں کو بہت فالو کرتا ہے بچہ. بالکل. اکیڈمیز میں جاتے ہیں بچے, ٹیوشن سینٹرز میں جاتے ہیں, پڑھتے ہیں 3 گھنٹے بھی, 2 گھنٹے بھی. اور میں اکیڈمی سے بھی ہیٹ کرتی ہوں. آپ کو اکیڈمیز بھی اچھی نہیں لگتی؟ نو بالکل نہیں, میں قطعاً ریکمینڈ نہیں کرتی ہوں. ہاں بہت مجبوری, جس کی مدر مطلب ان ایجوکیٹڈ, باپ کچھ نہیں, مطلب پیرنٹس دونوں نہیں ٹائم دے سکتی ہے, نہیں پڑھائی نہیں سکتی ہے, تو کم رہ گئے ہیں. تو ان کے لیے پھر میں تھوڑا بہت اس کو ریکمینڈ کرتی ہوں جہاں مجھے اندازہ ہو کہ واقعی ہی یہ بچہ وہاں کچھ حاصل کر لے گا. بٹ میں نہیں پسند کرتی اکیڈمی کو, اور ہمارے اسکول میں آج تک نہیں کبھی اکیڈمی وغیرہ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. آپ کے اسکول میں پڑھنے والے بچے جو ہیں وہ اکیڈمیز میں جاتے ہیں؟ بالکل, میرا خیال ہے 90% بچہ جاتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ رزلٹ جب اینول نکلتا ہے, پوزیشنز بچوں کو ہم ایک سائڈ میں جب لاتے ہیں, پراؤڈ فیل کرتے ہیں, بچوں کو بتاتے ہیں. جب میں ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ کہاں کہاں پڑھ رہے ہیں, میجورٹی بچہ خود اور پیرنٹ سے پڑھنے والا پوزیشنز میں آ رہا ہے. پیرنٹس سے پڑھنے والا پوزیشنز میں آ رہا ہے. اور جتنا بچہ اکیڈمی میں پڑھ رہا ہے وہ بچہ فلاپ ہو رہا ہے. میجورٹی, کچھ ہیں بھی ایسے کہ مطلب اکیڈمیز والے پوزیشنز لے لیتے ہیں اکثر کبھی. بیٹے وہ لیتے ہیں پوزیشنز, لیکن وہ 6 گھنٹے نہیں دیتے. اسکول والے 6 گھنٹے نہیں وہ دیتے, اونلی 2 آورز میں وہ دیتے ہیں. تو ٹھیک ہے, بڑی بات ہے,
وہ وہاں پڑھ رہے ہیں، ان کا بھی ساتھ ہے، انہوں نے پوزیشنز لے لیں، لیکن اسکول پہ زیادہ ڈپینڈ کرتی ہیں، اسکول پہ زیادہ پوزیشن اسکول پہ ڈپینڈ کرتی ہے. اور اسکول سے زیادہ ماں پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی؟ نہیں، وہ دیکھ میں نے آپ کو بھی کیا بتایا ہے کہ میجورٹی بچہ جو پوزیشن لے رہا ہے میرے ادارے میں جو لے رہا ہے اس کو پیرنٹس پڑھا رہے ہیں خود، اور وہ بچہ خود بھی پڑھتا ہے. ظاہر ہے بچہ بھی ساتھ دیتا ہے نا ہمارا، ہم اکیلے کچھ بھی نہیں ہیں، پیرنٹس اکیلے کچھ نہیں ہیں، اسٹوڈنٹ بھی اکیلا کچھ نہیں ہے، ہم تینوں مل کے یہ ایک چین میں جوڑ کے پھر ہم نکلتے ہیں، تو اس صورت میں پوزیشن آتی ہے. تو اکیڈمیز کا اتنا فائدہ نہیں ہے کیونکہ وقت بہت لگتا ہے اس میں، بچہ تھک جاتا ہے. 1 گھنٹہ تو اس کے سفر میں بنتا ہے آنے جانے میں، پھر وہ آنے سے 10-15 منٹ پہلے ریڈی ہو رہا ہوتا ہے، اکیڈمی سے جا کے وہ تھک جاتا ہے، اس میں وہ ریسٹ کرتا ہے. تو اب بچہ کتنا ٹائم بچے کے پاس، سیلف اسٹڈی نہیں رہی ہے. جی، اب وہ مشین ہی بنا ہوا ہے، وہاں پہ جا کے بکس کھولے گا، وہاں پہ جا کے بکس کھولے گا، ٹیسٹ دے گا. آج تک تو نصیحت کرتے ہی آئے ہم کہ بچوں کو ہی نصیحت ہوتی ہے کہ پیرنٹس کا احترام کرو، ماں کا خیال رکھو، ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو مدرس ڈے ہے، مدرس کو کیا پیغام دینا چاہیں گی بچوں کے حوالے سے، کیا نصیحت کرنا چاہیں گی؟ بس ماں کو تو یہی پیغام ہے کہ آپ اپنے بچے کو ٹائم دیں، بچے سے پیار کریں، بچے سے باتیں کریں، اس کی ڈیلی روٹین پوچھیں اس کی. اور سب سے پہلی بات اور بڑی بات کہ اپنے بچے کو وقت دیں. آپ اپنے سب کاموں سے فارغ ہو کے جب بچہ آپ کے پاس آئے تو آپ بس بچہ ہو اور آپ ہو، موبائل نہ ہو، کم از کم موبائل تو نہ ہو، ٹیوشن پہ نہ ہو، کیونکہ یہ ٹیوشن جانے والا بچہ تو بالکل ہی نہیں ماں کو ٹائم دے سکتا اور نہ ماں اس کو ٹائم دے سکتی ہے. آج کل کے بچوں کے پاس میکسیمم موبائلز جو ہوتے ہیں ماؤں کے ہی ہوتے ہیں، وہ گھر میں بھی ہوتے ہیں تو ماں کا موبائل یوز کرتے ہیں، وہ یوز کر رہے ہیں. لیکن نہیں، پیرنٹس نے اپنے بچے کو موبائل دے بھی دیا ہے، ہر بچے کے پاس موبائل ہے. میرے پاس بچے ہاسٹل میں ہیں تو یہاں الاؤ نہیں ہے ان کو موبائل، تو گھر جانے کی انہیں بڑی تڑپ ہوتی ہے. تو میں نے کہا کیا مسئلہ ہے، چلے ویکینڈ پہ گئے ہیں یہ تو فوراً واپس آئیں. وہ 2-3 دن لگا دیتے ہیں آنے میں، پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ موبائل ان کے پاس ہوتا ہے تو وہ اپنی پوری جو ہفتہ نہیں، یہاں تو 2-3 مہینے بعد جاتے ہیں تو وہ ساری اپنی جتنی بھی وہ وہاں موبائل سے کرتے ہیں. وہ پھر اب دیکھ لیں ان کے موبائل ہیں اور وہ اپنی سم نکال کر آتے ہیں. یہ بھی پتہ چلا ہے، اب پیرنٹس سے پتہ چلا ہے کہ یہ مطلب اپنا چھپا کر آتے ہیں گھر میں. تو یہاں ہر والدین نے اپنے بچے کو موبائل دے دیا ہے. ماں کے لیے یہی پیغام ہے کہ اپنے بچے کو وقت دے، جتنا ہو سکے ٹائم دے، اپنے سینے سے لگائیں، اس کو پیار کریں، اس کی جائز خواہشات پوری کریں. تو آپ دیکھیں کہ اگر اس کی نیچر میں تھوڑی بہت گڑبڑ ہے بھی تو تقدیر کو بدل دیتی ہے. کوشش کریں تو ایسا بھی ہو جائے گا. تو لیکن وہی بدقسمتی کہ اب ٹائم نہیں دیا جاتا، بالکل نہیں. تھینک یو سو مچ میم. جی تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے میم کے ساتھ گفتگو کی ماں کے کردار کے حوالے سے، ماں کے کریکٹر کے حوالے سے، ماں کی عظمت کے حوالے سے اور ماں کی ذمہ داریوں کے حوالے سے. میم نے ہمارے ساتھ گفتگو کی، میم نے ہمیں بہت سی باتیں بتائیں. اسی طرح ہماری کوشش ہوگی کہ ہم بکھر کی آواز، بکھر کے لوگوں کی آواز آپ تک پہنچاتے رہیں. بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کیمرہ مین نسیم راجپوت کے ساتھ شکیل حیدر، بکھر نیٹ ورک.